بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم سامعین، پروگرام فیضان رمضان میں ایک مرتبہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عید الفطر کی آمد ہے اور فطرہ کے حوالے سے یعنی فطرانے کے حوالے سے چند مسائل آپ کے گوش گزار کریں گے کہ فطرانہ کن حضرات کو دینا چاہیے اور کس کو یہ لگتا ہے، کہاں بھی یہ حج کرنا چاہیے، یہ واجب ہے، فرض ہے، یہ سنت ہے۔ تو میری اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کرنا مت بھولیے، چینل کو بیل آئیکن دبا دیجیے۔ تو اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پڑھتا ہے بروز قیامت میرے قریب ترین ہوگا۔ صدقہ فطر ان تمام مسلمان مرد عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہوں اور ان کا نصاب حاجات اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے زیادہ یعنی فارغ ہو۔ عالمگیری جلد میں سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ صاحب نصاب کون ہے۔ صاحب نصاب ہر وہ شخص جس کے پاس تقریباً 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا، یہ اس وقت تھا 7.5 تولے سونا جب چاندی اور سونے کی قیمت برابر تھی، اس پر زکوٰۃ واجب تھی۔ لیکن اب سونے کی قیمت اس دور میں بہت زیادہ ہو چکی ہے، لہٰذا جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یعنی فی الوقت 90,000 روپیہ تقریباً یا 85 یا 90,000 روپیہ جس کے پاس موجود ہو، سونار سے وہ قیمت چاندی کی معلوم کر سکتا ہے۔ جس کے پاس اتنی اماؤنٹ موجود ہے اس پر زکوٰۃ ہے اور اسی پر فطرانہ ہے۔ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی رقم، یعنی آپ کی زکوٰۃ اس ادھر سے شروع ہوتی ہے، آپ کی زکوٰۃ ادھر سے شروع ہوتی ہے جہاں پہ یہ چاندی کی قیمت کا نصاب شروع ہوتا ہے، نہ کہ ہم اس انتظار میں رہے کہ سونے کا نصاب شروع ہوگا۔ سونے کی تو ظاہری بات ہے قیمت زیادہ ہے، اگر 1 تولہ سونا بھی ہے تو وہ بھی 52.5 تولے چاندی سے زیادہ ہے، تو اس کو بھی صاحب نصاب کہا جائے گا۔ 52.5 تولہ چاندی کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو اور یہ سب حاجات اصلیہ سے فارغ ہوں، اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے عاقل بالغ کا ہونا شرط نہیں، بلکہ بچہ یا مجنون یا پاگل بھی اگر صاحب نصاب ہو تو اس کے مال میں سے اس کا ولی یعنی سرپرست ادا کرے۔ در مختار مالک نصاب مرد پر اپنی طرف سے، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے، اور اگر کوئی مجنون یعنی پاگل اولاد ہے یا چاہے وہ پاگل اولاد بالغ ہی کیوں نہ ہو تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ ہاں اگر وہ بچہ یا مجنون خود صاحب نصاب ہے تو اس کے مال میں سے فطرہ ادا کرے۔ عالمگیری تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے بالغ، ایک ہوتا ہے نابالغ۔ زکوٰۃ بالغ پر ہوتی ہے، اس کا بلوغت میں ہونا یعنی بالغ ہونا شرط ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، لیکن فطرانہ بالغ ہونا اس میں شرط نہیں ہے۔ وہ بچے یا مجنون یا پاگل پر بھی فطرانہ اس کا ولی اس کی طرف سے ادا کرے گا۔ مرد صاحب نصاب پر اپنی بیوی یا ماں باپ یا چھوٹے بھائی بہن اور دیگر رشتہ داروں کا فطرہ یعنی فطرانہ واجب نہیں۔ عالمگیری جلد اول یعنی اگر خاوند صاحب نصاب ہے تو وہ اپنی بیوی کا نہیں بلکہ اپنا فطرانہ ادا کرے، اور بیوی اگر صاحب نصاب ہے تو وہ اپنا فطرانہ ادا کرے، بھائی بہن اپنا اپنا فطرانہ ادا کرے۔ والد نہ ہو تو دادا جان والد صاحب کی جگہ ہیں، یعنی اپنے فقیر و یتیم پوتے پوتیوں کی طرف سے ان پہ صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں۔ باپ پر اپنی عاقل بالغ اولاد کا فطرہ واجب نہیں، یعنی جو اولاد جوان ہو گئی ہے باپ کے ذمہ نہیں کہ وہ ان کا فطرہ ادا کرے۔ کسی شرعی مجبوری کے تحت روزے نہ رکھ سکا، معاذ اللہ عز و جل کسی بد نصیب نے بغیر مجبوری کے رمضان مبارک کے روزے نہ رکھے
اس پر بھی صاحب نصاب ہونے کی صورت میں صدقہ فطر واجب ہے۔ یعنی کہ اگر کسی نے روزے رکھے یا نہ رکھے، کسی نے جان بوجھ کے چھوڑے یا کسی کی مجبوری کی وجہ سے چھوٹ گئے، اس پر بھی فطرانہ ہے۔ بیوی یا بالغ اولاد جن کا نقطہ نفقہ وغیرہ یعنی روٹی کپڑے وغیرہ کا خرچ جس شخص کے ذمہ ہے، وہ اگر ان کی اجازت کے بغیر ہی ان کا فطرہ ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ ہاں اگر نفقہ اس کے ذمہ نہیں، مثلا بالغ بیٹے نے شادی کر کے گھر الگ بسا لیا اور اپنا گزارا خود ہی کر لیتا ہے، تو اب اپنے نان نفقہ یعنی روٹی کپڑے وغیرہ کا خود ہی ذمہ دار ہو گیا، لہٰذا ایسی اولاد کی طرف سے بغیر اجازت فطرہ دے دیا تو ادا نہ ہوگا۔ یعنی اولاد اگر بالغ ہو گیا، شادی شدہ ہو گیا، وہ اپنا فطرہ خود ادا کرے فطرانہ۔ بیوی نے بغیر حکم شوہر اگر شوہر کا فطرہ ادا کر دیا تو ادا نہ ہوگا۔ یعنی بیوی کو اگر فطرانہ دینا ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں ادا کر سکتی۔ بہار شریعت حصہ پنجم صفحہ 69 پہ یہ بات موجود ہے۔ عید الفطر کی صبح صادق ہوتے وقت جو صاحب نصاب تھا اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر صبح صادق کے بعد صاحب نصاب ہوا تو اب واجب نہیں۔ یعنی کہ اگر عید الفطر کی نماز سے پہلے پہلے صاحب نصاب بن گیا تو اس پر صدقہ فطر یعنی صاحب نصاب کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکوں، جس پر زکوٰۃ واجب ہے، جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت یا 7.5 تولے سونا یا اس کی قیمت یا تقریباً 1 تولے سونا، اس کی قیمت بھی اگر کسی کے پاس موجود ہے فی زمانہ تو وہ بھی صاحب نصاب کہلائے گا۔ اگر عید کی نماز سے پہلے پہلے اس کے پاس اتنی دولت آ گئی ہے کہ وہ صاحب نصاب بن گیا ہے تو وہ اپنا فطرانہ ادا کرے گا۔ اگر عید کی نماز کے بعد آئی ہے تو اس پر واجب نہیں، اگر ادا کر دے تو ثواب ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا افضل وہی وقت تو یہی ہے کہ عید کو صبح صادق کے بعد عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اگر چاند رات یا رمضان مبارک کے کسی بھی دن بلکہ رمضان شریف سے پہلے بھی اگر کسی نے ادا کر دیا تب بھی فطرہ ادا ہو گیا اور ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ عالمگیری جلد میں اگر عید کا دن گزر گیا اور فطرہ ادا نہ کیا تھا تب بھی فطرہ ساقط نہ ہوا بلکہ عمر بھر میں جب بھی ادا کریں ادا ہی ہے۔ یعنی اگر کسی نے یہ سوچا کہ عید کی نماز پڑھ لی، عید کا دن گزر گیا، اب فطرہ معاف ہو گیا، نہیں، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر فطرہ معاف نہیں ہوا، وہ اب کسی بھی دن فطرہ ادا کرے، فطرانہ ادا کرے، کوشش کرے جلدی ادا کرے۔ صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہیں فطرہ بھی دے سکتے ہیں، اور جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو فطرہ بھی نہیں دے سکتے۔ بڑا اہم مسئلہ ہے، دوبارہ عرض کرتا ہوں، صدقہ فطر کے مصارف، یہاں مصارف کہتے ہیں جہاں پہ صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، جو زکوٰۃ کے ہیں وہی صدقہ فطر کے ہیں، جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان کو فطرانہ بھی دیا جاتا ہے۔ عالمگیری جلد پہلی صفحہ 193۔ سادات کرام کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے، بہت اہم مسئلہ یاد رکھیے، سید کو نہ زکوٰۃ لگے گی نہ آپ کا فطرہ لگے گا، سادات کرام کو نہیں دے سکتے۔ ہاں یہاں پر میں یہ مسئلہ کر رہا ہوں کہ سید کو اگر آپ صدقہ فطر نہیں دینا یا ان کو نہیں لگتا تو آپ اپنی حلال کمائی میں سے اپنی جیب خرچ میں سے تحفۃً سید کو غریب سید کی مدد کریں اور انہیں کہیں یہ آپ کی مدد ہے، یہ تحفہ ہے، نہ کہ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے نہ کہ فطرانہ کے پیسوں میں سے آپ اس کو دیں۔ غریب سید کو میں نے اکثر ایسے بھی عمرا امیر حضرات دیکھے ہیں جب وہ غرباء کا پیکج رمضان کا فدیے کا فطرانے کا تیار کرواتے ہیں زکوٰۃ کا، تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ 50-100 پیکج سادات کرام کے لیے جو غریب سید حضرات ہیں ان کے لیے تیار کرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے علاوہ ہوتے ہیں اور زکوٰۃ کے پیکج علیحدہ تیار کرتے ہیں۔ آپ بھی اگر صاحب نصاب ہیں اور اللہ نے آپ کو دولت سے مال سے نوازا ہے تو برائے مہربانی آپ بھی سادات کی مدد فرمائیں اور پہلے سادات کو اہمیت دیں، اپنی زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ صدقہ فطر کی مقدار آسان لفظوں میں 175 روپے اونٹنی بھر یعنی 2 سے 3 چھٹانک آدھا تولہ یا 2 کلو اور تقریباً 50 گرام وزن گیہوں یا اس کا آٹا، اتنے گیہوں کی قیمت ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ آسان الفاظ میں 2 کلو 50 گرام یہ صدقہ فطر کی مقدار ہے۔
قبر میں 1000 انوار داخل ہوں گے۔ معقول ہے کہ جو عید کے دن 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور فوت ہو شدہ مسلمانوں کے ارواح کو اس کا ایصال ثواب کرے تو ہر کی ایک کی قبر میں 1000 انوار نور داخل ہوں گے، اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا تو اللہ تعالی اس کی قبر میں بھی 1000 نور انوار داخل کرے گا۔ یہ درود یہ ورد دونوں عیدوں میں کیا جا سکتا ہے۔ مکاشفۃ القلوب۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک فضیلت بھی بتا دی، عید والے دن کا ورد بھی بتا دیا، مزید انشاءاللہ عید کی سنتیں آپ کو، عید کا طریقہ جو اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، یہ آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ عید والے دن غرباء، مساکین، یتامہ کو کس طرح ہم نے ہینڈل کرنا ہے اور کس طرح ان کی مدد کرنی ہے، یہ سارا انشاءاللہ فیضان عید الفطر میں آپ کو بتایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں عید الفطر کی آنے والی عید الفطر کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے، غرباء، مساکین، یتامہ کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں زیادہ سے زیادہ غرباء کی مدد کرنا اور فطرانہ اپنا صحیح جگہ پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں پر دینی تعلیم حاصل کی جا رہی ہے، غریب بچے، یتیم بچے دین پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ جہاں قرآن پاک حفظ کیا جا رہا ہے، ناظرہ پڑھایا جا رہا ہے، ان جگہوں پر پہلے اپنا فطرانہ جمع کروائیں۔ ان کو قربانی کی کھالیں بھی لگ جاتی ہیں، آپ کا فطرانہ بھی لگتا ہے، روزوں کا فدیہ بھی لگ جاتا ہے۔ یہ مصارف جو دین کی خدمات کریں، بالخصوص اہل سنت و جماعت، ان کو اپنا یہ فطرانہ جمع کروائیں۔ جہاں جہاں بھی یہ دین کی خدمت کی جا رہی ہے وہاں پر اپنا فطرہ جمع کروائیں، انشاءاللہ آپ کا دیا ہوا یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور آپ کو دین دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، مالا مال فرمائے، برکتوں سے اور نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو اپنا اللہ عز و جل شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔